خیموں کی آگ فوج کی یلغار اور پیاس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے چراغ پہ ہم دوستی پرکھتے ہیں، یہ رسم اپنے قبیلے میں ابتدا سے ہے۔ 9 محرم، زندہ ہے کربلا، شب عاشور۔ شب عاشور پوری انسانیت کے لیے آزادی کا پیغام ہے، حریت فکر کا پیغام ہے، انصار حسینی کے جذبہ کمال کا ذکر ہے۔ شب عاشور اپنے اندر پوری ایک تاریخ رکھتی ہے، پوری ایک کہانی رکھتی ہے۔ قبلہ علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی آج کا ذکر صرف شب عاشور کے حوالے سے۔ جی سرکار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الحسین علیہ السلام انی لا ارا اصحابا کا اصحابی۔ کیسے لوگ تھے، کیا مردانہ صفت اور مردانہ وار اور ہمت اور حوصلے والے اور بلند ہمت اور شجاعت والا قبیلہ جو انصار امام حسین علیہ السلام، جن کی سرداری حضرت حبیب ابن مظاہر حضرت زہیرقین کر رہے ہیں۔ میرے مولا امام حسین نے یہ ارشاد ان ہی کی عظمت کے لیے فرمایا، میں انی لا ارا اصحابا، میں کسی کے اصحاب نہیں دیکھتا کا اصحابی جیسے میرے اصحاب ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کو پکارا تھا یہ کہہ کے، من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کی خاطر میری مدد کرے۔ انبیاء کرام نے، اولیاء الہی نے، اور پھر ان لوگوں نے جنہوں نے ایک ہدایت بشریت کی خاطر، ہدایت بشری کی خاطر جو معاونت شاہی، مدد شاہی، ان میں بڑی شخصیات کا نام ہے، اللہ کی خاطر مدد کرنے والے لوگ۔ اور پھر ایسے لوگ کہ جنہیں خط لکھ کر بلایا جائے، جنہیں فقیہ کوفہ کہا گیا ہو، کوفہ کہا جائے، رجل فقیہ کہا جائے، جن ہستیوں کو بلانے کے بعد ایک خاص امام حسین علیہ السلام کو سکون اور اطمینان حاصل ہو رہا ہو، جن کے استقبال کے لیے باہر جاتے ہوں، جنہیں ڈھونڈ کر بلاتے ہوں، وہ اصحاب امام حسین کہ جن کے جنازے خود اٹھا کے لائے ہوں، جن کے جنازوں پر مرثیہ کہا ہو۔ حبیب ابن مظاہر کے جنازے کو دیکھ کے فرمایا، اللہ میں گواہی دیتا ہوں یہ حافظ قرآن تھا، یہ مفسر قرآن تھا، یہ عامل قرآن تھا۔ حضرت زہیرقین کے جنازے پہ جو آپ کو مرثیہ ہے، جون حبشی کی، جون کے لیے کیا الفاظ ہیں، اور پھر اس درجے کی شفقت ہے حضرت جون سے جو کہ غلام ہے، کہ بعد میں یہ طے ہوا، یعنی یہ کہا گیا کہ جس لاشے سے ایک خاص خوشبو آ رہی ہے وہ جون ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے دعا کہی تھی ان کے لیے۔ ساری رات خیموں سے عبادت کی آواز آ رہی ہے، تلاوت قرآن کی صدائیں بلند ہیں، تسبیح الہی میں مصروف ہیں، مصلوں پر بیٹھے ہیں اور امام حسین کے اوپر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ یہ آخری رات ہے، کل ان کی زندگیاں تمام ہو جائیں گی، مگر ایسی تمام ہوں گی کہ ان سے زیادہ کوئی زندہ نظر نہیں آئے گا۔ میں شکیل صاحب زندہ ہوں، اس پر مجھے شک کرنا چاہیے، مگر شہدائے کربلا زندہ ہیں، اس پر مجھے یقین ہونا چاہیے۔ ایسے لوگ کہ ایک بڑے خیمے میں حضرت حبیب ابن مظاہر نے تمام اصحاب کو جمع کیا اور حضرت کی خدمت میں، مولا حسین کی خدمت میں جا کر کہا، مولا ہم آپ سے کچھ گزارش کرنا چاہتے ہیں۔ کیا اس میں شہزادہ علی اصغر کو بھی پیش کیا گیا؟ جی، اس میں حضرت قاسم بھی شریک ہیں، اس میں حضرت علی اکبر بھی شریک ہیں۔ اس اجتماع میں جو بڑے خیمے میں ہوا، اس میں تمام ہستیاں موجود ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو اس وقت ایک عجیب منظر ہے کہ حضرت حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ مولا ہم سب جمع ہیں، آپ ہمیں حکم کریں کہ ہمیں کیا کل کرنا ہے۔ مقتل کے جملے سرکار کے حضرت علی اصغر کو ایک سفید کپڑے میں لپٹا کر پیش کیا گیا۔ اقوام متحدہ میں پورا دن منایا جاتا ہے حضرت علی اصغر کے حوالے سے۔ میں چاہوں گا آج شب عاشور میں ان کا تھوڑا سا تذکرہ ہو جائے۔ جب یہ 72 افراد جمع ہو گئے
تو پھر امام حسین علیہ السلام جو خطبہ دیا، میں چاہوں گا اس پہ زیادہ وہ ایک تاریخی خطبہ، ایک چارٹر ہے، انسانیت کا ایک قانون ہے، میں چاہوں گا اس پر تھوڑی سی اصلاح معاشرہ کے لیے اور تدبیر سماج کے لیے اس رات سے بڑی کوئی رات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خود کو مٹا کر، خود کو ختم کر کے، خود کو قربان کر کے چراغ حیات روشن کرنا چاہتے ہیں، زندگیوں کا ایک نیا باب روشن کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے ایسے ہی کیا۔ اور اس رات میں جب حضرت قاسم نے آ کے پوچھا اس خطبے کے اختتام پر کہ چچا جان میرا نام بھی ہے شہیدوں میں، تو فرمایا تم تو میرے لال بڑے ہو، تمہارے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے۔ تو ایک مرتبہ غیرت ہاشمی جوش میں آئی اور انگڑائی لے کے فرمایا حل یصلون الی الخیام، میرا بھائی تو خیمے میں ہوگا، جھولے میں ہوگا، کیا یہ خیموں میں آ جائیں گے؟ فرمایا نہیں، میں اسے لے کر جاؤں گا اپنی گود میں۔ وہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے خون کے پیاسے ہیں اور میں چراغ گل کر دیتا ہوں، تم لوگ چلے جاؤ، اس لیے کہ یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ رستہ تھا، یہ وہ طریقہ تھا جو کل تاریخ کا قلم فروش مورخ لکھتا کہ ان شخصیات کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھ قربان کر دیا، انہیں تو نہیں مارنے آئے تھے۔ حضرت نے فرمایا میں اپنی بیعت اٹھا لیتا ہوں۔ لیکن سرکار میں چاہوں گا کہ وہ تمام باتیں کہ میں بیعت اٹھا لیتا ہوں، جنت کی تمہیں بشارت دیتا ہوں، کسی انصار خان بادے کا ہاتھ تھام کے جاؤ کہ مدینے والے تانے نہ دیں، چراغ گل کر دیتا ہوں، انسانیت کو آزاد کیا ہے تمام بندھنوں سے۔ اور پھر میں آپ سے ایک سوال کروں گا، زیب دیتا ہے کہ آپ سے کروں، کیا کربلا اختیاری ہے یا لاگو کی گئی ہے؟ یہ شہدائے آگاہ ہیں، شہدائے نا آگاہ نہیں ہیں۔ کربلا کا واقعہ حادثہ نہیں ہے، اختیار دیا ہے۔ کربلا کا واقعہ منصوبہ ہے، طے شدہ ہے، انہیں پتہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں، یہ جانتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے۔ قرآن مجید کی وہ آیت صبح عاشور اصحاب ایک دوسرے کو سنا رہے تھے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ، مومنین میں سے کچھ ہمت والے لوگ ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں، کچھ وہ ہیں جنہوں نے وعدہ پورا کر دیا، ومن ینتظر، اور کچھ ہیں جو وعدہ کو پورا کرنے کے منتظر ہیں۔ ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ اب تم جا رہے ہو، تمہیں اجازت مل گئی ہے، اب میرا وقت آنے والا ہے۔ ایک دوسرے سے سبقت لے رہے تھے کہ ہم پہلے چلے جائیں، ہم پہلے چلے جائیں۔ یہ جو بار بار آ کے اصحاب امام حسین علیہ السلام سے اجازت مانگتے تھے کہ مولا ہمیں جانے کی اجازت ہے، وہ سبقت ہو رہی تھی کہ نہیں میں پہلے میں قربان ہو جاؤں۔ کیا کوئی ایسا منظر امام حسین علیہ السلام نے دکھا دیا تھا؟ نقل صاحب کا جملہ ہے کہ انہیں وہ مقام دکھا دیا گیا تھا کہ سبقت کر رہے تھے لوگ کہ ہم پہلے جائیں۔ کچھ ہستیوں کے لیے تو روشن ہے یہ روایت کہ ان کو منظر دکھایا کہ جنت میں تمہارا کیا مقام ہے، اور وہ ہستیاں یقیناً انہی ہستیوں میں سے، لیکن یہ نہیں کہ وہ دیکھ کر جا رہے تھے، جہاں اس کا یہ ایک پہلو ہے وہاں اس کا ایک دوسرا پہلو بھی، یہ نہیں کہ دیکھ لیا تو جا رہے ہیں، نہیں، انہوں نے امام حسین کو دیکھا ہے، امام حسین کو دیکھا ہے، امام حسین کو راضی کر رہے ہیں، اور امام حسین کو راضی کرنا گویا رسول اللہ کو اور اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور کیا واقعات ہے شب عاشور میں؟ شب عاشور امام حسین علیہ السلام اپنا مسلح لے کر تنہا بیابان میں روانہ ہوئے، رات گزر گئی، رات کی تاریکی میں، پورے تک خطبہ دینے کے بعد رات جی الگ ہو گئی۔ جب خطبے میں اور جب آپ نے یہ سارے ارشادات فرمائے تو حضرت حبیب ابن مظاہر نے فرمایا کہ اے فرزند رسول، اگر ہمیں 70 مرتبہ مارا گیا اور پھر زندہ کیا گیا تو ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اور پھر ایک مرتبہ جب امام نے دوبارہ اصرار فرمایا تو فرمایا آپ فرمائیں ہم اپنے ہاتھ سے اپنے گلے پر تلوار پھیر لیں، ہم آپ کو کیسے چھوڑ کے چلے جائیں۔ امام نے پھر اس وقت ایک مرتبہ ایک فخریہ لہجے میں فرمایا انی لا ارا اصحابا کا اصحابی، جیسے مجھے اللہ نے اصحاب دی ہیں کسی کو اصحاب نہیں دیے۔ اور پھر نصف شب گزر چکا ہے، آپ مسلح لے کر صحرا میں گئے ہیں کہ جناب زینب نے دیکھا کہ بھائی اکیلے جا رہے ہیں، تو جب قریب جا کے رک گئیں اور سنا کہ آپ کیا مناجات پڑھ رہے ہیں تو آپ مناجات میں یہی کہہ رہے تھے کہ اللہ میں اس دنیا کو ترک کر رہا ہوں، میں چھوڑ کر تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں، اب کل کا دن جو آنے والا ہے وہ میری زندگی کا آخری دن ہے۔ جب آپ نے اللہ سے مناجات میں اپنی کل شہادت کو بیان کیا اور اللہ کے قرب کی خواہش کی کہ مجھے کسی طرح یہ موقع ملے اور میں تیرے حضور حاضر ہو جاؤں، تو جناب زینب سے رہا نہیں گیا اور پھر فرمایا بھائی مجھے بتائیے کل کیا ہونے والا ہے، کون کیسے مارا جائے گا، کیا ہوگا، آخر ہوگا کیا؟ تو فرمایا بہن میرے ساتھ چلو، اور ایک مرتبہ بیابان کربلا میں آپ نے ایک جگہ پر پہنچ کے فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا علی اکبر۔ ہلال ابن نافع
سے روایت جو ہے جی وہ یہی ہے، جی ان مقامات کو دکھایا. یہاں میرا علی اکبر شہید کیا جائے گا، اس کے سینے میں برچھی لگے گی. پھر کچھ فاصلے پہ گئے، فرمایا یہاں میرے قاسم کو پامال کیا جائے گا. اب بہن بھائی دونوں اس منصوبے کو مکمل کرنے جا رہے ہیں. فرمایا یہاں میرے عباس کے بازو کاٹے جائیں گے. اور پھر ایک ایک جگہ دکھاتے فرمایا اب ذرا 2 قدم اور آگے آؤ. اور ایک نشیب میں اترنے لگے. زمین ذرا نشیبی زمین تھی. نشیب میں آ کے فرمایا اس جگہ کو اچھی طرح سے دیکھو، یہ وہی جگہ ہے جہاں میں گھوڑے سے گروں گا اور اس جگہ میرا سر میرے تن سے علیحدہ کیا جائے گا. جناب زینب کبریٰ اس وقت اپنے بھائی کے لیے سہارا ہیں، ڈھارس ہیں، اور وہ جو وعدہ ایک بہن اور بھائی نے کیا تھا نانا سے، اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے آمادہ ہیں. اور یہاں یہ رات تمام ہوگی کہ جب ایک اذان کی صدا گونجے گی. ہمیشہ تو مؤذن کوئی اور ہے، لیکن آج علی اکبر اذان دے. صبح عاشور کی اذان. سرکار تھوڑا سا میں چاہوں گا جتنا وقت میسر ہے ذرا خیموں کی طرف آ جائیے. امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور اپنے خیموں کا معائنہ کیا، وہاں مقتل کیا کہتا ہے؟ حضرت خیموں کے درمیان سے گزر رہے ہیں کہ ہر خیمے سے عبادت کی، قرآن کی تلاوت کی، تسبیح الہی کی آواز آ رہی ہے. مگر ایک منظر عجیب پایا ہے شب عاشور میں، اور وہ منظر یہ ہے کہ آپ جب اہل بیت کے خیموں کے درمیان آئے تو ایک خیمے سے ایک ماں کے اپنے بچے سے بات کرنے کی آواز آئی، اور وہ ماں ہیں حضرت ام لیلہ زوجہ امام حسین علیہ السلام، حضرت علی اکبر کی والدہ، حضرت علی اکبر علیہ السلام کی والدہ. فرما رہی ہیں بیٹا تقدم ولدی، ہمیشہ آگے رہنا، اپنے بابا پہ قربان ہو جانا. اور کس کیفیت میں ماں بیٹے سے بات کر رہی ہے وہ بیان امام کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. دعا دی اپنی زوجہ کو، دعا دی اپنے بچے کو. پھر کچھ آگے بڑھے تو ایک ماں 2 بچوں کے لیے بیٹھی ہیں، اور وہ ہیں جناب زینب کبریٰ، اور دونوں بچوں سے کہہ رہی ہیں کہ کل ایسا نہ ہو کہ علی اکبر شہید ہو جائیں تم رہ جاؤ. دیکھو ماموں پر سب سے پہلے جا کر قربان ہو جانا. اور اس مرحلے میں امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ایک بہن اپنی پوری دنیا قربان کر رہی ہے، اپنی کائنات قربان کر رہی ہے، اپنے بچوں کو قربان کرنے کے لیے آمادہ کر رہی ہے. اور دیکھو تمہیں عباس نے تربیت دی ہے، تم علی کے نواسے ہو، تم حسین کے بھانجے ہو، تمہیں جس انداز سے وغا اور جہاد کرنا ہے وہ سب سے منفرد ہونا چاہیے. یہ نصیحت ایک ماں اپنے بچوں سے کر رہی ہے. اور پھر ایک ایسا خیمہ بھی مولا کے سامنے آیا جس میں ایک ماں جھولا جھلاتے ہوئے اپنے بچے سے کہہ رہی ہے کہ تم تو، اب یہ میرے الفاظ ہیں، مقتل کا مفہوم ہے جو مجھ سے بیان نہیں ہو پائے گا، کہ تم تو میرے لال گھٹنیوں بھی نہیں چل پاتے، تم کیسے جاؤ گے، تم کیسے اپنے بابا پہ قربان ہوگے. اس وقت امام حسین نے فرمایا کہ رباب تیرا بچہ تو سب سے آگے نظر آئے گا. یہ جس کو پیر چلنا نہیں آتا، جو پیر نہیں چلتا، جو گھٹنیوں نہیں چلتا، اس کی قربانی سب سے بڑی قربانی ہوگی. ان تمام خیموں سے گزرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے ایک بڑے خیمے میں اپنے اہل بیت کو بھی لیا ہے، اور پھر کل آنے والے دن کے بارے میں بتایا ہے. سب سے زیادہ جس بچی نے سوالوں پر سوال کیے ہیں کہ بھائی کا کیا ہوگا، چچا کا کیا ہوگا، وہ جناب سکینہ ہے. اور وہ ایک محاورہ نہیں، ایک حقیقت ہے کہ بیٹیاں باپ سے بڑا پیار کرتی ہیں اور باپ بھی بیٹیوں سے بڑی محبت کرتے ہیں. جناب سکینہ کے لیے ہے کہ آپ امام حسین علیہ السلام کے گلے کا تعویذ تھی، سینے پہ سونے والی بچی. کیسے سمجھایا ہے، کیسے بتایا ہے، اور کیسے کہا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے. اور جب ہر وہ فرد قربانی کے لیے جب جا رہا ہوتا تھا تو جناب سکینہ کو پتہ ہوتا تھا کہ میرے بابا نے ان کے بارے میں کیا فرمایا ہے. اور خاص طور پر حضرت علی اکبر کی رخصت کے موقع پہ جناب سکینہ کا بین، ان کی رخصت، ان کا جدا ہونا، ان کا بھائی کو رخصت کرنا، تاریخ کا ایک وہ دردناک صفحہ ہے جس کو بیان کرنا بہت مشکل ہے. یہ ساری رات گزری ہے، مگر یہ رات تمام ہوئی ہے اذان علی اکبر پر. حضرت علی اکبر کے لیے فرمایا فقط برز الیہم غلام من تشبہ برسولک خلقا و خلقا و منطقا. حضرت علی اکبر کا لہجہ بھی رسول جیسا لہجہ تھا. کیوں صبح عاشور حضرت علی اکبر سے، جبکہ روزانہ مؤذن امام حسین کے حضرت علی اکبر نہیں ہیں، ابن نافع ہیں، مگر فرمایا کہ آج اذان تم کہو گے. شاید کسی ایک کو ہدایت مل جائے، شاید کسی ایک کو یاد آ جائے کہ نبی تو اس طرف ہیں، نبی کا لہجہ اس طرف ہے، نبی کا گھرانہ اس طرف ہے. شاید کسی کو احساس ہو جائے کہ ہمیں
جنت حاصل کرنی ہے، دوزخ حاصل نہیں کرنی ہے۔ اور پھر ایسا ہوا کہ اسی شب عاشور ہم محاورتاً اور 72 شہدائے کربلا کا ذکر ضرور کرتے ہیں، یہ وہ تعداد ہے کہ جو اول سے آخر تک ساتھ رہی، لیکن شب عاشور 32 لوگ وہاں سے یہاں آئے ہیں، اور اس طرف سے یہاں آئے ہیں یزیدی لشکر سے، جس میں حضرت حر علیہ السلام شامل جی ہیں۔ جی یہ 32 لوگ نام موجود ہیں جی، یہ 32 لوگ۔ لہٰذا آپ جب گنج شہیدہ کربلا میں جائیں گے تو وہاں 72 شہداء نہیں ہیں، 72 شہداء نہیں ہیں، ان کو 72 میں 32 کو جب جوڑیں گے تو 100 کچھ تعداد بن رہی ہے۔ یہ ہستیاں رات میں شب عاشور میں حضرت، خاص طور پہ حضرت علی اکبر کی اذان کے بعد ان میں حضرت ہو رہے ہیں، جا رہے ہیں اپنے ہاتھوں کو بندھوا کر، سر سے عمامہ اتار کر، کہا عمامہ تو وہ پہنتا ہے سر پہ، پگڑی تو وہ رکھتا ہے جو عزت دار ہو، میں عزت دار تو اسی دن نہیں رہا جس دن میں نے اہل بیت کا رستہ روکا، جس دن میری وجہ سے نبی زادیوں کے رونے کی آواز بلند ہو گئی۔ اور پھر جب گئے ہیں تو ادھر امام حسین علیہ السلام نے آواز دی کہ عباس، علی اکبر آگے بڑھو، حر ہم سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں۔ اور پھر جیسے وہ پیروں میں گرنے لگے تو بازوؤں کو تھام کے فرمایا انت حر فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا میں بھی آزاد ہو، آخرت میں بھی آزاد ہو۔ اور پھر حر کا بیٹا بھی شہید ہوا، علی ابن حر، حر کا غلام بھی شہید ہوا۔ فیصلہ کن شخصیت ہے حر جی، کہ ادھر سے بھوک و پیاس چھوڑ کر، سرداری سرداری چھوڑ کر بھوک و پیاس کی طرف آئے۔ تو حضرت زہیر صاحب کو جملہ ہے کہ فیصلہ تو حر نے کر دیا تھا کہ حق کی طرح باطل کی طرح۔ یہ کربلا سے پہلے کا واقعہ ہے حضرت حر علیہ السلام کے۔ تھوڑا سا میں چاہوں گا حضرت حر کے حوالے سے۔ حضرت حر کیونکہ اصحاب حسینی کی رات ہے، انصار حسینی کی رات ہے، جب مقام ثعلبیہ سے امام حسین نے اپنے سفر کا آغاز کیا اور کربلا کی طرف، تو حر نے لگام میں فرس کو تھام لیا اور کہا کہ میں جہاں چاہوں گا وہاں آپ جائیں گے۔ تو حضرت نے فرمایا ثقلت کا امک یا حر، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ یہ عرب میں ایک محاورہ تھا، جب کسی کو مارنے کے لیے کہا جاتا تھا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، تجھے مار دوں گا، تو یہ کہا جاتا تھا کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے گی۔ تو حر ایک مرتبہ مضطرب ہوئے، بے چین ہوئے کہ کچھ کہیں، کچھ جواب دیں، مگر فوراً کہا اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو میں کچھ کہتا۔ ضمیر کو بیدار کر۔ بہت شکریہ سرکار۔ بجھایا ایک دیا شہ نے 72 ہو گئے روشن، اندھیرا خود پریشاں ہے، بجھا کیا تھا جلا کیا ہے۔ اللہ نگہبان۔ بکھری ہوئی صحرا میں شبیر کی دولت ہے، بکھری ہوئی صحرا میں شبیر کی دولت ہے، بھائی ہے نہ بیٹا ہے، ہائے کیسی یہ غربت ہے، بکھری ہوئی صحرا میں شبیر کی دولت ہے، بکھری ہوئی صحرا میں۔ یہ ظلم بھی کرتے ہیں، رونے بھی نہیں دیتے، یہ ظلم بھی کرتے ہیں، رونے بھی نہیں دیتے، آ دیکھ میرے نانا کیسی تیری امت ہے، بکھری ہوئی صحرا میں۔ دربار یزیدی میں سر ننگے کھڑی زینب، دربار یزیدی میں سر ننگے کھڑی زینب، بالوں سے کیا پردہ، بالوں سے کیا پردہ، زہرا تیری قسمت ہے، بکھری ہوئی صحرا میں شبیر کی دولت ہے، بکھری ہوئی صحرا میں۔ عباس سے مخدومہ
اب اذن سفر کیسا عباس سے مخدوما، اب اذن سفر کیسا پابند فقط میں تھا، اب جاؤ اجازت ہے بکھری ہوئی صحرا میں، شبیر کی دولت ہے بکھری ہوئی صحرا میں، ہم اس لیے کرتے ہیں بازاروں میں شاہد، ہم اس لیے کرتے ہیں بازاروں میں شاہد، شبیر کا ماتم تو جنت کی ضمانت ہے بکھری ہوئی صحرا میں، شبیر کی دولت ہے بکھری ہوئی صحرا میں۔ بس آج کی شب کل گردا کوئی نہ ہوگی، بس آج کی شب کل گردا کوئی نہ ہوگی، بھیا تیرے لاشے پہ کعبہ کوئی نہ ہوگی، بس آج کی شب کل گردا کوئی نہ ہوگی، کھا جائے گی اکبر کی جوانی کوئی برچھی، کھا جائے گی اکبر کی جوانی کوئی برچھی، پھر اللہ ہو اکبر کی صدا کوئی نہ ہوگی، بھیا تیرے لاشے پہ کعبہ کوئی نہ ہوگی، بس آج کی شب کل گردا کوئی نہ ہوگی، جب تشنگی اصغر کی بجھا دے گا کوئی تیر، جب تشنگی اصغر کی بجھا دے گا کوئی تیر، پھر پانی کے بہنے کی وجہ کوئی نہ ہوگی، بھیا تیرے لاشے
कबा कोई ना होगी, बस आज की शब कल ये रिदा कोई ना होगी। अब्बास के शानों पे था हैदर का घराना, अब्बास के शानों पे था हैदर का घराना, अब शाम गरीबा में अमा कोई ना होगी। भैया तेरे लाशे पे कबा कोई ना होगी, बस आज की शब कल ये रिदा कोई ना हो।